أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین آپ کو عطا فرما دی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال سورۃ الفتح کا آغاز گزشتہ 2 نشستیں پہلے سے ہو چکا ہے۔ پچھلی بار بھی سورۃ الفتح کا تعارفی پروگرام ہم نے جانا تھا، اور اس سے پچھلی بار بھی سورۃ الفتح کے لیے ابتدائیہ کلمات سننے اور سیکھنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ زیادہ تھا 2 نشستوں میں، کمپلیٹ پھر بھی نہ ہوا، لیکن کھینچا تانی کرتے ہوئے، الفاظ کی کانٹ چھانٹ کرتے ہوئے، اختصار کرتے ہوئے 2 نشستوں میں ہم نے سورۃ الفتح کے بنیادی مضامین سماعت کیے۔ آج سے باقاعدہ سورت کا آغاز تلاوت کردہ آیات بینات کی روشنی میں ہونے جا رہا ہے۔ پہلی آیت کے الفاظ تو آپ نے سماعت کر لیے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، اور فتح بھی ایسی ہے جو کہ مبین ہے۔ ایک ہوتی ہے کامیابی، ایک ہوتی ہے بڑی کھلی قسم کی کامیابی، واضح قسم کی کامیابی۔ اس فتح سے کیا مراد ہے، آج ہم نے یہ بات جاننی ہے، اور پھر فتح سے مراد جاننے کے بعد مبین سے کیا مراد ہے، پھر ہم نے یہ بات جاننی ہے۔ کامیابی تو کامیابی ہوئی، لیکن یہ کھلی کامیابی کیا ہوا؟ کامیابی ہوتی ہے جو واضح قسم کی کامیابی کیا ہوا؟ یہ 2 مضامین آج کی نشست میں اللہ کے فضل سے ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اس فتح سے تاریخی حوالہ جات کے ساتھ 2 فتوحات تو ایسی ہیں کہ جن کا صحابہ کے ہاں بھی تذکرہ رہا کرتا تھا۔ ایک تو یہی صلح حدیبیہ والی، جس میں بظاہر یہ ہو رہا تھا کہ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا رسول پاک علیہ السلام کو، 1400 صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ قرآن حکیم پھر بھی کہتا ہے یہ فتح ہے۔ معاہدہ ہوا، معاہدے کی شرطیں ہی بڑی خطرناک تھی، یعنی یہ کہنا کہ آپ کا کوئی بندہ پلٹ کر ہماری طرف آ کے ہم نے واپس نہیں کرنا۔ حضور کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، یہ تو بظاہر بڑی پریشان کن شرط ہے، ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، بڑی پریشان کن شرط ہے، لیکن رب کائنات نے کہا یہ بڑی کھلی کامیابی ہے۔ اس کو فتح مبین کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ تو فتح مبین کا ایک معنی تو یہی ہوا کہ صلح حدیبیہ، جس میں صحابہ کے دل مسترب تھے۔ جناب عمر جیسی شخصیات بار بار سوالات کر رہی تھی، حضور یہ شرطیں کیوں مانی جا رہی ہیں؟ کیا ہم ٹھیک نہیں ہیں؟ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا اسلام حق دین نہیں ہے؟ یہ شرطیں کیوں مانی جا رہی ہیں؟ اس طرح کا شدید اضطراب تھا، حتیٰ کہ جب حضور رحمت عالم واپسی کا قصد کر رہے تھے تو ارادہ ہوا تھا کہ اٹھو اور اپنی جو قربانیاں ساتھ لائی ہو ان کو ذبح کرو، اپنے سر موڑو۔ غم کے مارے صحابہ اٹھ نہیں سک رہے تھے کہ 6 سال کے بعد ہمیں مکہ شریف میں جانے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ بھی روک دیے گئے ہیں، اور وہ بھی بڑی سخت شرائط کے ساتھ ہمیں واپس کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کا حال تو یہ تھا، لیکن رب کائنات نے کہا یہ بڑی کھلی کامیابی ہے، یہ فتح مبین ہے۔ صلح حدیبیہ مراد لی گئی، تفسیر نمبر 1 کے مطابق فتح مبین سے صلح حدیبیہ مراد لی گئی، لیکن اس میں فتح کا عنوان کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یاد پڑتا ہے تو میں آپ کو 16واں سپارہ جب ہم پڑھ رہے تھے، کیونکہ قرآن پاک سے کہیں سے مدد مل جائے تو بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث رسالت میں آپ سے کہیں سے مدد مل جائے، ملتی جلتی کہانی ہم سن ڈالیں کہیں تو بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ بظاہر ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف ہے، بظاہر رسول پاک علیہ السلام کے خلاف ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں آپ کو 16ویں سپارے میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔
اللہ اکبر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اور میری نظر ایک جگہ تک دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ کی عقل اور میری عقل ایک مقام تک سوچ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہم آگے تک نہیں دیکھ سک رہے ہوتے، اس سے زیادہ آگے تک ہم سوچ نہیں رہے ہوتے۔ یہی فرق ہوتا ہے عام بندے میں اور اللہ کے نبی میں۔ اللہ کا نبی جہاں انسانی تیز ترین عقل رک جاتی ہے، اس سے آگے تک بھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ انسانی تیز نظر جہاں تک جا کر رک جاتی ہے، اللہ کے رسول اسے آگے تک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رسول کا حال یہ ہے تو اللہ تو پھر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو کیا دکھایا ہوا تھا؟ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اعلان چل رہا تھا کہ فتح مبین، فتح مبین۔ یہ آیت نازل ہوئی حدیبیہ کے واپسی کے موقع پر، تو صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اپنے وہ غم جو ابھی ابھی لگے ہوئے تھے وہ بھولنا شروع ہو گئے، اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مبارک ہو جائے، یا رسول اللہ مبارک ہو جائے، یا رسول اللہ مبارک ہو جائے۔ بظاہر جو جس پوزیشن میں ہم جا رہے ہیں، اس پوزیشن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میں 16ویں سپارے میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے دریا کے اس پار جانا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہم رکابی میں، تو کشتی پر سوار ہوئے، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا جناب خضر علیہ السلام سے، اور آپ جناب نے اترنے سے پہلے اسی کشتی کا پھٹا بھی اکھاڑ دیا تھا، نقصان کر دیا تھا۔ دکھنے میں نقصان تھا، دکھنے میں بہت بڑا نقصان تھا۔ ان کا روزگار ہی اسی کشتی کے ذریعے تھا، وہ جو لوگ کشتی چلانے والے تھے، ان کا سارا رزق کا، آمدن کا ذرائع یہی تھے جو کشتی ان کی چلا کرتی تھی۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ایک تو انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، اور دوسرا آپ نے ان کا پھٹا اکھاڑ دیا ہے۔ کہا میں کیا کروں، اللہ کا حکم ہی ایسے ہے، تو جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آخر جب 16واں سپارہ شروع ہوا، راز کھلا، تو کیا کہا تھا جناب خضر علیہ السلام نے؟ ادھر کا جو بادشاہ ہے وہ اصل میں ہر صحیح سلامت کشتی کو آج غصب کر رہا تھا، پکڑ رہا تھا، اور اگر کشتی فالٹڈ ہوتی، اس میں کوئی نقصان ہوتا، کمی کوتاہی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ان کا ذریعہ آمدن ہی یہ ہے، پھٹا اکھاڑ دو، پھٹا دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے، لیکن بظاہر نقصان کے پیچھے ایک لمبا فائدہ پڑا ہوا تھا۔ تو رب کائنات نے یہ حکمت عملی سے ایسا کروایا تھا۔ بس یہی بات ہے، مدد مجھے مل گئی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہو چکی ہے۔ رب کائنات نے کہا بظاہر سورہ حدیبیہ شرطیں ساری مسلمانوں کے خلاف ہیں، شرطیں ساری حضور رحمت عالم کے خلاف ہیں، محبوب ذرا آپ صبر کیجئے، واپس چلے جائیں۔ اب دیکھنا اللہ فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کیسے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اور گزشتہ نشست میں آپ نے اتنا تو جان بھی لیا کہ جناب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ حضور رحمت، ابو جندل تو واپس کر دیے گئے، لیکن جب ابو بصیر آئے تو ان کو خطرہ ہوا کہ مجھے بھی کہیں واپس نہ کر دیا جائے، لیکن حضور نے اپنا عہد نہیں توڑا، ان کو بھی جب واپس بھیجا تو راستے ہی میں جو 102 لوگ ان کو مکہ سے لینے کے لیے آئے تھے، انہی کی تلوار پکڑ کر ایک کو مارا اور دوسرا بھاگ کر کے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن جناب ابو بصیر سمجھتے تھے کہ حضور کا وعدہ پورا ہو گیا، اب مجھے پھر ادھر نہیں جانا چاہیے، وگرنہ حضور پھر وعدہ پورا فرمائیں گے، اور وہ اٹھ کر کے تو اس تجارتی راستے میں جا کر کے ڈیرا انہوں نے لگا لیا تھا جہاں سے مکہ والے آتے تھے اور جاتے تھے۔ خبر اڑ گئی تھی، ابو جندل بھی بھاگ کر ادھر آگے تھے۔ اب جو بھی 9 مسلم ہوتا وہ سارے کے سارے جناب ابو بصیر کی قیادت میں اور سیادت میں وہاں جمع ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تو ایک بھی کافی تھے، 2 میں سے ایک اسی کی تلوار لے کر مار کر قتل کر دیا تھا، تو ایک بھی کافی تھے۔ اب ابو جندل بھی آئے ہوئے تھے، 2 ہو چکے تھے، غصہ بھی تھا اور اندر سے غضب کی آگ بھی تھی کہ تم لوگوں نے ہمارے اسلام قبول کرنے پر ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اب دیکھو اب ہم تمہارا حشر نشر کرتے کیا ہیں۔ وہ 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 3 ہوئے، 3 سے 4 ہوئے، وہ شیر تو ایک بھی کافی ہوتا ہے، اور یہاں تو شیروں کی پوری جماعت اکٹھی ہوئے چلی جا رہی تھی۔ آخرکار پھر کیا ہوا تھا وہ الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہوئے ہیں۔ آج مجھے کہنا آسان لگتا ہے کیونکہ میں نے کہنا تھا تو کہہ دیا ہوا ہے۔ ان قریش مکہ نے آج یہ میٹنگ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کہا تھا کہ شرطیں ہم ہی نے لگائی تھی، حضور تو ان شرطوں کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں یہ جو مسلمان ہو کر ادھر جاتے نہیں ہیں تاکہ ہم واپس لے آئیں، اگر کوئی چلا جائے تو ہم مانتے ہیں وہ دے بھی دیتے ہیں، اب یہ ادھر جا نہیں رہے، یہ انہوں نے تو ایک نیا مورچہ اپنا بنا لیا ہے، یہ الٹا ہمارا درد سر بن گئے ہیں، ہمارے ہی کاروان لوٹتے ہیں، ہمارے ہی بندوں کو مارتے ہیں، ہمارے ہی تجارت کے خسارے اور نقصان کا سبب بنے ہوئے ہیں، یہ تو بڑی مصیبت بن گئی ہے، یہ تو ہمارے گلے کی ہڈی بنتے چلے جا رہے ہیں۔
کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کے پاس جاتے ہیں، کریم ذات ہیں، کل تک ہم نے اتنی کڑی شرطیں لگائی تھی تو مان گئے تھے، جا کر عرض کرتے ہیں مہربانی کرو معاہدہ ختم کر دو، شرطیں واپس لے لو، تاکہ جو ادھر سے بھاگ کر آئے وہ ادھر تو نہ جائے، وہ آپ کے قدموں میں آ جائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے وہ آئے تھے، حضور نے شرطیں ختم کر دی، معاہدہ ختم ہو گیا۔ مولا کائنات نے کہا یہ تھا وہ عنوان جو حدیبیہ تمہیں دکھنے میں ناکامی نظر آ رہی تھی، آج وہی کڑی شرطیں لگانے والے کشکول لے کر حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ وہ سرکار معاف کرو اور معاف کر کے معاہدہ ختم کرو تاکہ ہماری تجارت و سلامتی میں رہ سکے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ایک کامیابی ہے جس کو رب کائنات نے کہا یہ کامیابی تھی، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں تفسیر کا دوسرا پہلو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے تو مکہ کی جو فتح ہے، فتح مکہ، یہ تو وہ مراد ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ذرا ان بزرگوں کی باتیں تو سنیں، اور ان بزرگوں میں خود صحابہ بھی موجود ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ صحابہ کے ہاں بھی دو جماعتیں تھیں، بعض صحابہ کہتے تھے اس فتح سے مراد حدیبیہ والی فتح ہے، اور دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ اس فتح سے مراد تو مکہ کی فتح جو ہے وہ مراد ہے۔ اچھا، جو مکہ کی فتح مراد ہے وہ فرماتے تھے کہ اچھا یہ بتائیے، یعنی آپ کو دلائل آپ کے سامنے رکھوں اور پھر ہم سمجھیں کہ یہ فتح مبین کیسے ہے، یہ مکہ کی فتح کیسے مراد ہے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ اصل میں تو رسول پاک علیہ السلام کو خواب آیا تھا، یہ سفر شروع ہوئی ایسے ہوا تھا کہ حضور کو خواب آیا تھا، حضور ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، امن کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور امن سے طواف کر کے تو واپس آ رہے ہیں، تو قربانیاں کی جا رہی ہیں، کچھ صحابہ ٹنڈ کروا رہے ہیں، کچھ صحابہ بال چھوٹے کروا رہے ہیں۔ تو یہ خواب دیکھا تھا رسول پاک علیہ السلام نے، تو یہ خواب حدیبیہ کے لیے نہیں دیکھا تھا، خواب یہ مکہ کے حوالے سے دیکھا تھا۔ تو مان لیا کہ اس سال مکہ جانے سے روک دیا گیا، مان لیا اس سال مکہ جانے سے روک دیا گیا، تو ایک سال چھوڑ کر کے اگلے سال پھر حضور رحمت عالم علیہ السلام داخل بھی ہوئے، تو جہاں کا خواب دکھایا گیا تھا وہی منزل تھی، وہی مقصود تھا، وہی مراد تھی۔ تو لہذا کل جب اگلے سال داخل ہوئے تو یہ وہی فتح تھی جس سے کل کو روکا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا خواب میں۔ تو صحابہ کہتے ہیں اور مفسرین کہتے ہیں کہ خواب میں جو دکھایا گیا تھا اسی کے حاصل ہونے ہی کو تو فتح کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ لہذا خواب بتاتی ہے کہ یہ عنوان مکہ کا عنوان ہے، حدیبیہ کا عنوان نہیں ہے۔ خواب میں رسول پاک علیہ السلام کو روکنا یا روک دیا جانا یہ تو دکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ خواب بتاتی ہے کہ جس کام سے روکا گیا تھا، جس منزل سے روکا گیا تھا وہ مکہ تھی، تو فتح بھی مکہ ہی کی مراد ہے۔ ایک بات ہوئی، اب رب کائنات نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب یاد رکھیے گا کہ اس کو رب کائنات نے فتح بھی کہا اور فتح مبین بھی کہا۔ یہ جو جب رسول پاک علیہ السلام یہ کافروں کے اندر کی حالت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ مکہ کیسے فتح ہوا؟ اتنی آسانی سے فتح ہوا کہ تلوار چلانی ہی نہیں پڑی تھی۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، مکہ فتح ہوا تلوار چلانی ہی نہیں پڑی تھی۔ تلواریں چلتی، ہڈیاں ٹوٹتی، خون بہتے، گوشت کٹتا، گردنیں قلم ہوتی، بازو ٹوٹتے، تو بڑا مشکل سے فتح، لیکن یہ فتح چونکہ بڑی آسانی سے حاصل ہوئی۔ اب اس کے پیچھے بنیادی عناصر کیا تھے؟ یاد رکھنا کہ جو جناب عثمان کی شہادت کی خبر سن کر کے تو رسول پاک علیہ السلام نے بیعت لی تھی، اس بیعت کی خبریں انویسٹیگیٹ ہو کر فٹافٹ ادھر مکہ والوں کے پاس پہنچ رہی تھی کہ 1400 وہ اس بات پر بیعت کر چکے ہیں کہ ہم جناب عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ مکہ والے تھے وہی جو بدر کے اندر بڑی مار کھا کے ہٹے تھے، مکہ والے تھے وہی جو احد کے اندر بڑی مار کھا کے ہٹے تھے، ان کے صنادید جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے، مار دیے گئے تھے، اور مکہ والے تھے تو وہی، اور ارد گرد کے قبائل والے تھے تو وہی۔ ان کو پتہ تھا بالکل پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کی تاریخ ان کی آنکھوں میں تھی۔ یہ بدر کے موقع پر تھوڑے سے ہی تو تھے لیکن یہ غالب آگے تھے، احد کے موقع پر یہ 700 سے قریب تھے جو لڑنے کے لیے آگے تھے، غالب آگے تھے۔ احزاب کے موقع پر ہم سارے عرب قبائل اکٹھے ہو کر گئے تھے لیکن غلبہ پھر انہی کا ہو گیا تھا، اور آج تو یہ 1400 کے 1400 بیعت کر رہے ہیں، تو اب 300 کچھ تھے تو قابو نہیں آتے تھے، اب 1400 ہو گئے ہیں، اب قابو کیسے آئیں گے؟ خوف طاری ہو گیا ان پر۔
مکہ کی آسانی سے فتح کا سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک ان کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا 300 قابو کرنا مشکل تھا، اب تو 1400 ہے، اور 1 سال کے بعد آ رہے ہیں، اور بیعت 1400 نے کی تھی نا، 1 سال کے بعد جب اگلے سال پھر آئے تھے تو اس وقت تو صحابہ کی تعداد 10,000 سے قریب ہو چکی تھی۔ ایک تو انہیں اندر سے یہ خوف کھائے چلا جا رہا تھا کہ اب اگر یہ آ ہی گئے تو ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ادھر سے یہ جو خبریں چل رہی تھیں، جناب ابو بصیر نے ادھر ڈیرا جما لیا ہوا ہے، ابو جندل نے ادھر ڈیرا جما لیا ہوا ہے، یہ ہمارے قیدی تھے، ہمارے بچے تھے، ہمارے غلام تھے، اور یہ ہم سے قابل نہیں آ رہے ہیں۔ چند ایک ہوتے ہیں پورے قافلے کو پکڑ لیتے ہیں، جس کو چاہے مار دیتے ہیں، جس کا چاہے مال لوٹ لیتے ہیں۔ ادھر سے یہ خوف کہ بیعت ہو چکی ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے، ادھر سے یہ خوف کہ یہ تو تھوڑے بھی ہوں تو غالب آ جاتے ہیں، اب تو 1400 ہے، اور ادھر سے یہ خوف جناب ابو بصیر جو ہے وہ ادھر پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے صحابہ ان کے ساتھ جا کر کے تو مل چکے ہیں۔ اور پھر درمیان میں 6 اور 8 کے درمیان مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری کو، جو 7 ہجری ہے، اس میں سمجھو کہ اس دور کی جو سپر پاور تھی، جیسے آج کہا جاتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس دور کی جو سپر پاور تھی سن 7 ہجری میں رب کائنات نے وہ بھی حضور کے قدموں میں ڈھیر فرما دی ہوئی تھی۔ میری مراد قلعہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یہودیوں کا مضبوط قلعہ تھا، اس کے اندر بڑے سرغنے قسم کے یہودی رہتے تھے، تجارتی کاروان ادھر آتے جاتے تھے، اور ان کی تجارتی منڈیوں پر قبضے تھے، سارے معاش کے اسباب یہودیوں کے قبضے میں تھے، اور سارے اس دور کا جتنا جدید سے جدید اسلحہ ہو سکتا تھا، کمرے کے کمرے، گوداموں کے گودام انہوں نے بھرے ہوئے تھے۔ تو ایسے قلعے کی فتح کو ہو جانا یہ خود مکہ والوں کے دل پر دھاک بٹھائے چلا جا رہا تھا، جو خیبر پر فتح پا رہے ہیں، جو کہ اسلحے سے لبریز اور بڑے سرغنہ قسم کے لوگ تھے، تو ان کے لیے مکہ فتح کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہم کو گرا مارنا تو ادھر سے پچھلی تاریخ یاد آ رہی تھی، بدر میں کیا ہوا ان سب کو پتا تھا، احد میں کیا ہوا ان سب کو پتا تھا، احزاب میں کیا ہوا ان سب کو پتا تھا، اور ادھر سے وہ جو تجارتی راستے میں ابو بصیر ابو جندل بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر سے خیبر کا فتح ہو جانا، اور سن 7 ہجری ہی میں جنگ موتا کا ہونا، اور موتا کا علاقہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر آ جانا، یہ ہیبت پر ہیبت چھائی جا رہی تھی، اور خوف پر خوف چھایا جا رہا تھا۔ اب ایسے ماحول میں رب کائنات کا سال گزرنا ہے، ایک خواب بھی آپ کو دکھا دیا ہے، خوف بھی ان پر طاری کر دیے ہیں، بس جب 1 سال کے بعد اگلا سال آئے گا، محبوب ذرا آپ جانا دیکھنا مکہ کے دروازے کیسے کھول کر آپ کو اندر داخل کر دیا جا رہا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ دوسرا قول ہوا۔ حالانکہ بات یہ بھی ہے حدیبیہ بھی فتح ہی کا نام ہے، دکھنے میں جو شکست، بظاہر شکست تو نہیں، مشکل شرائط تھی، میں شکست کہتے ہوئے بار بار ڈر رہا ہوں، دکھنے میں جو مسلمانوں کو دبانے والی شرائط تھی، فتح یہ بھی تھی، اور مکہ کا حاصل ہو جانا، اور بغیر لڑائی کی حاصل ہو جانا، اور بغیر جنگ کے حاصل ہو جانا، یہ فتح یہ بھی تھی۔ اللہ اکبر، اس موقع پر رک کر کے میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، فتح تو ہو گئی، مکہ تو فتح ہو گیا، لیکن اس میں یہ مبین کیا ہوا؟ فتح تو ہو گیا، لیکن یہ بڑی کھلی ڈلی واضح قسم کی فتح تھی، یہ مبین کیا ہوا؟ یہ کھلی فتح کیا ہوئی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے پیارے دوستو، لڑائی ہو جائے نا، جھگڑا ہو جائے، میں آپ کو ماروں، آپ مجھے ماریں، کچھ میرے مارے گئے، کچھ آپ کے مارے گئے، اس کے بعد اگلے زمانوں میں صلح ہو بھی جائے نا، وہ دلوں کے اندر کی کلک ختم نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمارے مارے ہوئے ہیں، ہم نے بھی ان کے مارے ہوئے ہیں، جن کے مرے ہوتے ہیں نا، ان کے دل کے اندر کا دکھ اور درد جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ چنگاریاں بن کر سلگتا رہتا ہے۔ ہمارے باپ کو مارا تھا انہوں نے، ہمارے بیٹے کو مارا تھا، بھائی کو مارا تھا، زمینیں فتح ہو جاتی ہیں، علاقے قبضے میں آ جاتے ہیں، حکومتیں زیر نگی ہو جاتی ہیں، لیکن دلوں کا درد باقی رہتا ہے، دلوں کا دکھ باقی رہتا ہے۔ آج مجھے ایک مفسر کے الفاظ پڑھ کر بڑی راحت ہوئی کہ رب کائنات کا مکہ فتح ہوا، لیکن یہ صرف فتح نہیں تھی، فتح مبین تھی۔ یہ مبین ہونا اس میں کیا ہے؟ کہا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو صرف مکہ کی اینٹیں، مکہ کے پتھر، مکہ کی گلیاں اور مکہ کے بازار، مکہ کے علاقے ہی صرف فتح نہیں ہوئے تھے، جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے، رب کائنات نے ان کے دلوں پر بھی محمد مصطفیٰ کو فتح عطا فرما دی ہوئی تھی۔ ان کے دل حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو چکے تھے، اور اس پر پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد کیا تھا، جب بتاؤ بھائی کیا مجھ سے امید رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تو مکہ والے کیا بول رہے تھے؟ زندگی بھر دشمنیاں نبھانے کے باوجود کیا بول رہے تھے؟ یہ بول رہے تھے ایک کریم النفس، ایک کریم ذات بھائی سے جو خیر کی امید کی جا سکتی ہے، ہم اب سے وہی امید رکھتے ہیں۔ تو حضور نے
اعلان کیا گیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اگر تم اسے خیر کی امید رکھتے ہو تو جاؤ محمد نے سارے انتقام معاف فرما دیے ہوئے ہیں۔ جب یہ جملہ بولا گیا لا تثریب علیکم اليوم، اب قرآن جو نقشہ کھینچتا ہے دلوں کی تسخیر کا، جو نقشہ کھینچتا ہے ضمیروں کی تسخیر کا، جو نقشہ کھینچتا ہے دلوں پر راج کرنے کا اور انسانی روحوں پر حکومت کرنے کا، وہ قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پھر دیکھا آپ نے کیا ہو گیا، پھر دیکھا آپ نے کیا ہو گیا، صرف کامیابی ہی نہ ہو گئی، لوگ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جماعتیں جماعتیں، فوج فوج، گروپ گروپ، خاندان خاندان، قبیلے قبیلے آپ کے پاس آ کر کے تو آپ کے پاؤں میں بیٹھ کر کے آپ نے دیا ہوا ایمان قبول کر رہے تھے۔ یہ ہے فتح مبین۔ صرف علاقوں پر فتح نہیں تھی، ذہنوں پر فتح ہوئی، دلوں پر فتح ہوئی، روحوں پر فتح ہوئی۔ وہی لوگ جو ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے، ایک سال پہلے کی بات ہے، ایک مہینہ پہلے تک دشمنیاں نبھا رہے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، لیکن آج وہ حضور کے قدموں میں بیٹھے، ایسا بیٹھے کہ عرش والے خدا نے بھی کہا کہ ان کا بیٹھنا پسند آ گیا ہے، رضی اللہ عنہم، کیسے بھی تھے لیکن آج غلامی کا حق وفا ادا کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں سب سے راضی ہو چکا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تفسیر کا دوسرا قول ہوا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ تفسیر کا ایک تیسرا قول بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ویسے بہت اقوال ہیں، یہ میں سمجھو کہ نچوڑ کر تو لایا ہوں کہ جس میں باقی اقوال بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، فتح کیا ہے یا فتح کیا ہے، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا۔ مجھے حدیث یاد آ رہی تھی، دن بھر آج یاد آتی رہی۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کے کئی معنی ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کے ہوتے ہیں وہ بیان کیا کرو۔ قرآن کے کئی معنی ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کے ہوتے ہیں وہ بیان کیا کرو۔ مجھے پھر جب آج میں نے تفسیر کا تیسرا قول پڑھا، وہ تو کبھی بھی آپ نے مجھ سے نہیں سنا اور میں نے بھی کبھی نہیں پڑھا تھا، میں نے بھی کبھی نہیں پڑھا تھا۔ صاف سی بات ہے کہ بھئی جب بندہ مقام سے گزرتا ہے اور اس مقام سے گزرتے ہوئے کتابوں کی پھرولا پھرالی کرتا ہے تو کئی سے کئی نئی باتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں، صوفیاء بھی تو ادھر ہی ہوتے ہیں نا، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد، ٹھیک ہے کہ مکہ کی فتح بھی مراد ہے، بظاہر اس سے حدیبیہ کی فتح بھی مراد ہے، لیکن ہم اہل نظر کے ہاں تو ایک اور فتح بھی مراد ہے اور وہ حدیث سے ثابت بھی ہے، وہ فتح حجاب ہے۔ اللہ اکبر، وہ فتح حجاب ہے۔ یہ بالکل تازہ کلام آپ کے لیے ہے، وہ فتح حجاب ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے معاملہ کھول دیا تھا، پھر وہ کھل گیا تھا، عنوان کھل گیا تھا۔ پھر یہ فتح کھل جانا، یہ فتح کا معنی کھل جانا ہوتا ہے۔ یہ جو ملک فتح ہو گیا، یعنی دروازے کھل گئے، آؤ جاؤ تمہارا اپنا ہو چکا ہے، یہ فتح یہی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں کہتے نہیں ہے اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، یہ فتح وہی تو ہے، اے اللہ کھول دے ہمارے لیے رحمت کے دروازے۔ اس سے مراد فتح حجاب ہے۔ یہ فتح حجاب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر، میں وہ وجوہات بھی آپ کے سامنے 2-3-4 بیان کروں گا، مختلف وجوہات کی بنیاد پر میرے دل پر ایک حجاب سا طاری ہو جاتا ہے، مختلف وجوہات کی بنیاد پر میرے دل پر ایک حجاب طاری ہو جاتا ہے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی حضور کہتا ہوں اے اللہ تعالیٰ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر میں یہ پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ میرا حجاب ختم کر کے تو وہ پھر اپنی رحمت اور اپنا نور میرے سامنے بے حجاب کر دیتا ہے۔ یہ فتح حجاب ہے کیا؟ یہ فتح حجاب ہے کیا؟ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہاں، یہ فتح حجاب یہ ہے کہ ائمہ تفسیر نے کہا کہ رسول پاک علیہ السلام کی جو ذاتی طبیعت تھی، جو طبعیت مبارک تھی، وہ ایسی تھی کہ استغراق فی جمال اللہ تعالی، استغراق فی انوار اللہ تعالی۔ حضور کی ذاتی طبیعت ہوتا ہے نا، غذا ہوتی ہے تو جیسے ہمارے جسم کی غذا یہ روٹی پانی ہے، حضور کی طبیعت مبارک نورانی تخلیق تھی تو اس کی غذا اللہ کا ذکر تھی۔ جیسے کہ فرشتے نور سے بنے تو اس کی غذا اللہ کا، ان کی غذا اللہ کا ذکر ہے، وہ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اسی میں ہی ان کا نظام زندگی چل جاتا ہے۔ تو حضور کی طبیعت مبارک وہ اللہ کے نور سے تخلیق کی گئی تھی، تو پھر اسی ذات میں منہمک رہنا، اسی کے مشاہدات میں رہنا، اسی کے جلووں میں مستغرق رہنا، اسی کی تجلیات کو بے حجاب دیکھتے رہنا۔ پھر جب ادھر سے حکم ہوتا ہے کہ محبوب یہ تبلیغ فرمانی ہے، ذرا طائف جائے نا،
تبلیغ فرمانی ہے تو ذرا مدینہ جائیں نا، تبلیغ کا حکم ہے تو کبھی آپ ادھر جائیں نا، مختلف علاقوں کے اندر میلوں ٹھیلوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، وفد آ رہے ہیں ان سے ملیں، کسی کو خط لکھیں، کوئی آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ ان کو وہ بتائیں، رہنمائی دیں اور ان کی جھولیاں بھریں، ان کی ظلمات اور اندھیرے ختم کریں، انہیں نور کا مسافر بنائیں اور میری طرف سے اترنے والی رحمتیں ان کی جھولیوں میں ڈالیں۔ تو حضور جب مخلوق کے ساتھ مصروف ہوتے تو جتنی دیر پھر ادھر مصروف ہوتے اتنی دیر پھر ادھر سے توجہ بحکم الہی ادھر سے توجہ ہٹتی اور مخلوق کی طرف آ جاتی۔ اور قرآن پاک نے اس کا اشارہ دیا بھی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ تو ہمارے ہی طرف مستقرق رہتے تھے، وہ تو پھر ہم نے کہا کہ ذرا ادھر بھی توجہ فرمائیں، ادھر بھی غلاموں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی نوازنا ہے، ان کی جھولیاں بھی بھرنی ہے۔ اچھا تو حضور ادھر متوجہ ہوتے، جب ادھر متوجہ ہوتے ادھر سے توجہ ہٹ کر ادھر آ جاتی، جب توجہ ہٹتی تو لحظہ رسول اللہ علیہ السلام اتنی نفیس طبیعت، اتنی نفیس طبیعت، اتنی نفیس طبیعت۔ اب میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو اگر میں نے کالے کپڑے پہنے ہو نا تو اس پر چھوٹے موٹے داغ پڑ جائیں، پتہ ہی نہیں لگتا ہے، اور اگر کاٹن آج نئی پہن کر وائٹ میں آؤں تو میاں اس پر چھوٹا سا پینسل کا نشان بھی نظر آتا ہے۔ تو بس اس مثال کو ادھر ہی رہنے دو، نور سے دھلی ہوئی شخصیت، کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی طبیعت مبارک، انوار الہیہ کا لبادہ پہنے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی دیر کی غیبوبت اللہ کی بارگاہ سے بھی برداشت نہ ہوتی، اتنی دیر بھی غائب رہنا، حالانکہ بحکم الہی تھا کہ محبوب متوجہ ہو جائے، یہ نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر کا بھی ادھر سے حاضری کھینچ کر ادھر لے آنا، یہ طبیعت مبارک پر بوجھ ڈل جاتا کہ تھوڑی دیر گزر گئی ہے میں نے محبوب کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، تھوڑی دیر گزر گئی ہے انوار و تجلیات نگاہوں سے چکر نہیں کاٹے ہیں، وہ دل پر حجاب آ جاتا، بوجھ محسوس ہوتا۔ تو کبھی اس وجہ سے وہ بوجھ محسوس ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے بوجھ محسوس ہوا کرتا تھا۔ اچھا میں وہ جو بات ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد بتانی ہے، جس کے بعد آج کی نشست ہماری ختم ہو جائے گی۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا کہ رسول پاک علیہ السلام جہاد میں مصروف ہو جاتے، اب جہاد میں مصروف ہونا یہ بھی تو اللہ کے حکم سے تھا، لیکن جہاد کا عنوان ہی الگ ہے، تلواریں چلاؤ، گردنیں کاٹو، پکڑو، گراؤ، زخمی، گھوڑے بھاگے، کوئی ہمارا گر گیا اسے پکڑا، زخمی کو پکڑا، مرہم پٹی کی، یہ جہاد کے میدان کا تو ماحول ہی الگ ہوتا ہے۔ جب حضور کی توجہ ادھر سے صرف تبلیغ کی طرف آتی تو میں کہتا ہوں کہ حجاب اور دل کا بوجھ محسوس ہوتا کہ میں کافی دیر سے وہ نور میں دیکھ نہیں رہا ہوں، مشاہدہ ذرا ترس گیا ہے۔ تو پھر جب جہاد کا ماحول ہوتا تو وہ تو اس سے بھی سخت ماحول ہوتا، توجہ پر پھر حجاب اور مبارک طبیعت پر پھر بوجھ۔ یہ دوسرا سبب تھا کہ وہ جو حجاب طاری ہو جاتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ ایک تیسرا سبب بھی تھا جس سے حضور کا دل بوجھل ہوتا اور حجاب محسوس کرتا، وہ تیسرا سبب یہ تھا، ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا کہ حضور کی امت جو کچھ بھی کرتی ہے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کی نگاہوں سے گزارتا ہے اور حضور اس کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرما دیا آج تو میں ہوں ادھر تمہارے ہاں، تو مشاہدات میرے چل رہے ہیں، کیا کرتے ہو؟ اور یار کیا کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے یہ تو جناب عیسیٰ کی شان بھی تھی، جناب عیسیٰ کے پاس جب لوگ گھر سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو قرآن کہتا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، مجھے پتہ ہے تم چنے کھا کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم پالک کھا کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم گوشت کھا کر رہے ہو نا۔ تو یہ احوال پر مطلع ہونا، تو نبی اپنی امتوں کے احوال پر مطلع ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب میں چلا جاؤں گا تو پھر بھی میرا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہی ہوگا، اس لیے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو تمہارے احوال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جو میں اس میں دیکھوں گا کہ تم نے خیر کی ہوئی ہے، حمدت اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اے اللہ میری امت جو ہے خیر پر چل رہی ہے۔ اور جب مجھے یہ دکھایا جائے گا کہ تم میں سے کسی نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، استغفر اللہ لکم، میں اللہ سے عرض کروں گا مولا اس سے غلطی ہو گئی، اسے معاف فرما دے۔ جب امت کے احوال کا مشاہدہ ہوتا، اس میں کچھ کمی کوتاہی ہوتی تو یہ بوجھ تو طاری ہوتا ہے، کیا ہے، اسے ہو کیا گیا ہے، میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی ماحول بن گیا ہے۔ تو امت کے کچھ نامناسب احوال رسول پاک علیہ السلام جب دیکھا کرتے تھے، حضور کے دور کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ہاں ہوئے ہیں، چوریاں بھی ہوئی ہیں اور مسلمانوں نے کی ہیں، پھر معافی نامہ آ گیا، ہاتھ بھی کٹے ہیں، اور پھر کچھ بعض اوقات خیانت کے ماحول بھی بنے ہیں۔ حدیث پاک آتی ہے مسلمانوں سے واقعات پیش آتے، پھر حضور پر جب وہ بوجھ طاری ہوتا، حجاب طاری ہوتا، تو ایک یہ وجہ بھی تھی بوجھ طاری ہونے کی اور حجاب طاری ہونے کی۔ میں بتا رہا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر وہ حجاب طاری
ہو جاتا ہوتا تھا. کبھی امت کو وعظ و تبلیغ کرنے کی بنیاد پر توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر آئی, اس لیے کبھی میدان جہاد کے حالات و واقعات کی وجہ سے, کبھی امت کے جو نامناسب احوال ہوتے ہیں جن کو ہم گناہوں سے تعبیر کرتے ہیں اس بنیاد پر, کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بوجھ محسوس ہوتا. یہ تیسری وجہ تھی جو میں نے آپ کی بیان کی. چوتھی وجہ بھی ہے جو ائمہ تفسیر نے بیان کی, چوتھی وجہ بھی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات امور خانہ میں مصروف ہو جاتے ہیں. جب انسان ہو جاتا ہے, وہ تو اللہ کی شان ہے نا کہ وہ ساری دنیا کے ساتھ مصروف رہنے کے باوجود ساری دنیا کو برابر نظر سے اللہ کریم علم میں رکھے ہوئے ہیں, اور کوئی ایک ذرہ بھی لا یحیطون بعلمہ. یہ قرآن پاک نے کہا, کیا کہا, یہ سورۃ جو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, کوئی شے بھی اللہ کے احاطہ علم سے خارج نہیں ہے. سب پر اللہ برابر اپنی شان کے مطابق توجہ رکھے ہوئے ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے. رسول اللہ تو نہیں ہے, رسول اللہ ہے. اپنی ذاتی مصروفیات جب ہوتی, توجہ پھر مصروفیات میں اتر جاتی, تو جو تھوڑی دیر کے لیے مشاہدہ الہی اور مشاہدہ انوار الہی رکتا تو پھر حجاب طاری ہو جاتا. بڑی نازک طبیعت تھی حضور رحمت عالم کی, بڑی نفیس طبیعت تھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. جب انوار و تجلیات کے مشاہدے رکتے تو حجاب طاری ہو جاتا. اب میں نے محنت کر لی ہے, اب بتانے لگا ہوں یہ فتح مبین کیا ہے, یہ فتح حجاب کیا ہے. اب میں بتانے لگا ہوں یہ فتح حجاب کیا ہے. بس ایک حدیث سے مجھے مدد لینی ہے, بس میں نے اس کے بعد اپنا عنوان مکمل کر لینا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ہے میری امت کے ساتھ, اللہ نے ایسا کیا ہوا ہے کہ بعض اوقات ایک بندے کے لیے اللہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے میں نے اس کو یہ اونچا مقام دینا ہے, لیکن اس بندے میں یہ امت کی حق میں حضور فرما رہے ہیں, لیکن اس بندے میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی. وہ محنت, مشقت, عبادت, ریاضت اور مجاہدات کر کے اس مقام رفیع پر جا پہنچے, پھر اللہ تعالیٰ اسے اس مقام پر پہنچانے کے لیے مشقتوں کی بھٹی سے گزارتا ہے, مصائب کی بھٹی سے گزارتا ہے. جب مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں, بیماریاں اس بندے پر آتی ہیں, وہ صبر کرتا ہے, تو رب کائنات پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے, یہ ویسے تو یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا, لیکن جو اس نے ہماری دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کیا ہے, اس صبر کے نتیجے میں اس بڑے مقام کو اس کے نام کر دیا جاتا ہے. تو یہ امت کے حق میں ہے. اگر امت کی مصیبتیں ایک بڑے مقام کا پیش خیمہ ہے, اگر امت کے غم اگر وہ صبر سے سہ جائیں تو ان کے لیے ایک بڑا اونچا رتبہ تیار کر دیا جاتا ہے. اگر امت کے لیے یہ انعام ہے تو امت کی آقا کے لیے نہیں ہے. یہ حدیبیہ میں ہوا ہی کیا تھا, بندہ واپس کرنا پڑے گا, بڑا صبر آزما لمحہ تھا, ہم تمہارا واپس نہیں کریں گے, بڑا صبر آزما لمحہ تھا. میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جائے, ہم عمرہ کرنے نہیں دیتے, بڑا صبر آزما لمحہ تھا. یہ صبر پر صبر, صبر پر صبر, اور اوپر سے پھر اپنے بھی پوچھ رہے تھے حضور یہ ہو کیا رہا ہے, جناب عمر جیسی ہستیاں, حضور یہ ہو کیا رہا ہے. اب ایسے ماحول میں صبر پر صبر کرتے کرتے جب رسول اللہ واپس جا رہے تھے تو ائمہ تفسیر نے کہا, قرآن اتر آیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب جو یہ اتنا صبر کیا ہے, اب آپ کو ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ بڑا انعام کیا ہے, کہا فتح حجاب ہے. بولا وہ کیا ہوتا ہے, کہا جو بات بات پر وہ حجاب نہیں ہو جاتا ہوتا تھا, انوار نظر نہیں آتے تھے, مشاہدات رک جاتے تھے, تجلیات نگاہوں کے سامنے سے گزرا نہیں کرتی تھی. اب کے بعد مصروفیتیں جتنی بھی ہو, جہاد جتنے بھی ہو, تبلیغیں جتنے بھی ہو, ہم نے آپ کے دل کو آج کے بعد یہ انعام دے دیا ہے, کبھی حجاب نہیں ہوا کرے گا. وہ حجاب کھل گیا ہے, فتح ہو گیا ہے. اب مشاہدہ ہی مشاہدہ ہے, اب انوار ہی انوار ہے, اب تجلیات ہی تجلیات ہے. یہ اس صبر کا نتیجہ ہے. اس بات کی طرف بھی ائمہ تفسیر نے اشارہ کیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. ویسے آج میں خوش ہوں, جب مجھے کوئی دو لفظوں کی خوراک ملتی ہے طبیعت خوش ہوتی ہے, لیکن حیرت ان بڑے اکابر پر ہے کہ یہ کدھر جا کر کے تحقیقیں کرتے رہتے ہیں, کدھر کی حدیث کدھر ملاتے ہیں. اللہ نے کتنا رسا دماغ عطا کیا ہوتا ہے, کتنا وسیع دل اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کون سی آیت کس حدیث سے ملانی ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا, کون سی بات کس آیت سے ملانی ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا. یہ عجیب الشان بات اللہ کریم نے عطا فرمائی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے. آج میں زیادہ اقوال میں سے آپ کے لیے 3 ہی قول منتخب کر کے لایا, اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ 3 ہی مجھے کہنے چاہیے. اگر اس میں اور بھی اقوال موجود ہیں کہ فتح سے مراد کیا ہے اور پھر فتح مبین سے مراد کیا ہے, انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم یہ بات جانیں گے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. بظاہر اس کا ترجمہ بنتا بڑا مشکل ہے, ٹائٹل لے کر جاؤ مجھ سے. بظاہر اس کا ترجمہ بنتا بڑا مشکل ہے, محبوب تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. بظاہر یہ بڑا مشکل سا ٹائٹل ہے,
اور اس پر ہمیشہ میں نے گفتگو کئی بار کر چکا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے آج اس پر بھی نیا کلام عطا فرمایا کہ بالفرض اگر یہ مراد لے بھی لیا جائے نا، آپ کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ یہ آپ کے گناہوں سے مراد ہیں کون سے؟ اللہ 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 اللہ، یہ آپ کے گناہوں سے مراد ہے کون سے؟ انشاءاللہ اس بےتابی میں آپ کو ہفتہ گزارنا پڑے گا۔ آپ اگلی بار آئیں گے تو بتاؤں گا کہ اس میں آپ کے گناہوں سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔